کہ جمعیت العلماء سے اصلاح معاشرہ کے کنوینر بھی ہیں اور بھانگر مو یونٹ کے جمعیت العلماء کے صدر بھی ہیں۔ گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور وقت کا لحاظ کر کے اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ میری آہیں سحرگاہی کو دے تاثیر بہر یا رب، میری آہیں سحرگاہی کو دے تاثیر وہ یا رب، جگا کر خواب غفلت سے جو عالم کو افادہ دے۔ بات اپنی نہ کہوں گا، بات اپنی نہ کہوں گا، نہ کسی غیر کی میں سنانے کے لیے آیا، میں سنانے کے لیے حق کا پیام آیا ہوں، میں سنانے کے لیے حق کا پیام آیا ہوں۔ حضرت مفتی جنید صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر جلوہ افروز موقر اور محترم معزز علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ دراصل آج کے اس اجلاس کے عظیم مہمان اور ہم سب کے مخدوم گرامی نواز شیخ الاسلام حضرت مولانا سید مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری، استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ کا انشاءاللہ قیمتی خطاب ہوگا۔ اس سے قبل دیگر ہمارے مہمان علماء ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا۔ حکم ہوا ہے کچھ دیر آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کے انوار، ان کے فضائل، ان کے کمالات و ارشادات آپ کے گوش گزار کروں، لیکن دراصل بیان حضرت مفتی صاحب کا ہوگا۔ آئیے ان بزرگان محترم کی تعارفی شخصیت اور ان کا علاقے سے تعلق کیا ہے آپ حضرات کے سامنے حوالے چند منٹ کے اندر کرتا ہوں۔ آج یہ عظیم الشان پروگرام اہل حلیہ پر کے لیے نہایت مسرت کا مقام اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے آج اس سرزمین پہ جس شخصیت کو ہمارے لیے یہاں بھیجا اور یہاں ان کے قدوم میمنت سے ہم اور آپ کو سرشار ہو رہے ہیں، یہ سعادت مندی ہے۔ ہمارا یہ قصبہ بانگرمو حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کے پرنانہ محترم جناب ماسٹر حبیب اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ، جو اویس زمانہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے،
मास्टर हबीबुल्लाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह कस्बा बांगरमऊ में हेड मास्टर थे और उस वक्त शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश यही हुई। आप 3 साल के होते हैं। उस दौरान मास्टर हबीबुल्लाह बांगरमऊ की मसाफत को तय करते हुए कल मुरादाबाद पहुंचते हैं और उस वक्त का सबसे अजीम मुहद्दिस और उस वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर दुनिया जहान के लोग उसके हाथ के ऊपर बैत हो रहे थे। मास्टर हबीबुल्लाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचते हैं और अपना मुद्दा बयान करते हैं, अर्ज करते हैं कि हजरत हमें अपने हाथ पे बैत कर लीजिए। मास्टर हबीबुल्लाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की जो फहरिस्त तैयार की गई है, जो 40 से ज़ायद किताबों पर मुश्तमिल है, उनमें से मास्टर हबीबुल्लाह मदनी का मकाम बहुत ऊंचा बयान किया गया है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मुहतरम के साथ बांगरमऊ से गंज मुरादाबाद पैदल चलकर जाया करते थे। उस जमाने में सवारी का कोई खास नज़म नहीं था। 3 साल के थे आप गंज मुरादाबाद पहुंचते थे। आप उसी मस्जिद के सहन में खेला करते थे। मास्टर हबीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आपके पास बैठ करके बैत व सुरूक के मनाजिल तय करते थे। दुनिया को क्या मालूम था कि एक वक्त वो आएगा कि बांगरमऊ की सरजमीन पर पैदा होने वाला ये बच्चा दुनिया जहान की सबसे अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद का शेखुल हदीस बनेगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम अता किया कि 12 साल तक रोज़े अनवर की जाली को अपनी दाढ़ी मुबारक से साफ करते रहे। और जहां मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन अपनी आरज़ू लेकर के जाते हैं, आज हम लोग अपनी किताबों के अंदर और अपनी दरसगाहों में ये कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो बंदे खुदा कहा करता था काला साहिब हाज़िल क़ब्री, इस कब्र वाले ने कहा है। आज उस सरजमीन की ये बुनियाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हमें और आपको शख्सियत से रोशनास कराया है और बिलमुशाफा हमें और आपको ये सआदत अता की है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 3 साल तक मुरादाबाद जाते रहे। मास्टर हबीबुल्लाह साहब बयान करते हैं कि जब वैसे जमाना हजरत मौलाना शाह फजल रहमान के मुरादाबादी का इंतकाल हो गया तो यहाँ हमारा मन नहीं लगा। आप यहाँ से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुँच जाते हैं और उस वक्त के बड़े बुजुर्ग सैयद ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से रुजू करते हैं। उसके बाद फकीहुन नफ्स हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से रुजू करते हैं, लेकिन यहाँ भी उनका दिल नहीं लगता है और मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर सुकूनत इख्तियार करते हैं। ये वो शख्सियत है, हमारा और आपका ये तारुफ नहीं है, बल्कि दुनिया जहान के अंदर इस शख्सियत ने हमारे और आपके कस्बे का तारुफ कराया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान और हदीस की सआदत हासिल करने वाले और कुरानी उलूम को हासिल करने वाले, अहादीस नबविया की इशाअत में हिस्सा लेने वाले बुजुर्गान दीन की एक तवील फहरिस्त है। हम और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से और उसके बेपनाह एहसान और उसके तमाम इनामात को शुमार करते हुए अगर ये कहा जाए आज का ये अजीम शान प्रोग्राम, यहाँ मौजूद शख्सियात और जो वो शख्सियात गुजर चुकी हैं जिन्होंने इशाअत दीन में पूरा हिस्सा लिया, चाहे वो महव बिदअत का मामला हो, इहयाए सुन्नत का मामला हो, अज़मत सहाबा का मामला हो, बिदअत को मिटाने के लिए बुजुर्गान दीन ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके ज़िलों को उन तमाम बुजुर्गों से और उन तमाम औलिया अल्लाह से जिन्होंने तमाम मनाजिल तय किए, बुजुर्गान दीन के हाथ पर बैत करके और उनके पैगामात को आम करके दुनिया जहान को ये तारुफ कराया है। आइए उसके बाद मास्टर हबीबुल्लाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ नहीं रहते हैं, वैसे जमाना मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी का 1895 में इंतकाल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे खुदा को वो कमालात अता किया
کیے تھے اور وہ تمام کرامات آپ کو عطا کی تھی جس سے دنیا جہان کے لوگ آپ کے اوپر بیعت ہو رہے تھے. اس وقت کا سب سے بڑا محدث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس وقت کا سب سے بڑا محشی حضرت مولانا عبدالحسنی اور حضرت علامہ عبدالعی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس وقت کا سب سے بڑا مجدد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آئیے اسی دیار سے وابستہ اور آپ کا یہ ضلع جامع العلوم پٹکا پور سے وہ تمام کڑیاں وابستہ ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کر کے آپ کو یہ مقام عطا کیا, آپ کو احیاء سنت کا جذبہ دیا, محو بدعت سے آپ کو دور رکھا, بدعات و خرافات کو مٹانے کے لیے وہ تمام بزرگان دین تھے جنہوں نے پوری طاقت جھونک دی تھی. اللہ رب العزت نے اس کے بعد وہ تمام علماء حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق آپ کے قصبہ قرصت کے حضرت مولانا اختر علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے تھا. جب ان کا تعلق بڑھا ان سب نے وہ کوششیں کی. حضرت مولانا یوسف صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ 1370 ہجری میں سہارنپور سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں. 1963 میں قصبہ غوث گنج کے اندر آپ نے اپنی ابتدائی شروعات کی اور آپ کے آج بھی وہ جیالے وہاں موجود ہیں جنہوں نے آپ سے براہ راست علم حاصل کیا تھا. آپ کا یہ مسکابات یہاں بھی حضرت مولانا حکیم سعید الزما صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مریدین تھے جنہوں نے اس وقت انجمن اسلامیہ اور یتیم خانہ کی بنیاد رکھ کے تعاون پیش کیا اور یہ کہا کہ مسلمان کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے لیے تعاون پیش کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. 1949 کا واقعہ ہے. حضرت مولانا اختر صاحب لکھتے ہیں کہ حالات بے انتہا کشیدہ ہو گئے. ہمارے ہاں گنبرات آباد میں حضرت مولانا عبدالباقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر کے کہا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے, آپ یہاں تشریف لے آئیں. اس وقت کے ٹھکانہ کے قاضی یعقوب صاحب تھے, انہوں نے کم و بیش 50 کلو تیل ہدیہ کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس وقت جو غربا مسلمان ہیں وہاں تقسیم کر دیے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث تو اپنے بزرگوں سے پڑھائی تھا. اللہ کے رسول کی حدیث کی تعلیمات کا مقصد یہی ہے کہ کیسے کس چیز کو عام کرنا ہے, حالات کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں, معاشرے کے اندر کون سی ایسی خرابیاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے اور معاشرے کے اندر کون سا ایسا بگاڑ ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. یہ وہ جلسے جہاں ہمیں اور آپ کو اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو, ان کی تعلیمات کو, ان کے ارشادات کو, ان کے کمالات کو, ان کے فضائل کو, کیونکہ آپ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود تھیں. حضرت نوح کا جذبہ آپ کے اندر موجود تھا, حضرت دانیال جیسی محبت آپ کے اندر موجود تھی, ابراہیم جیسا شوق آپ کے اندر موجود تھا, موسیٰ جیسا جذبہ آپ کے اندر موجود تھا, یونس جیسی اطاعت آپ کے اندر موجود تھی, ایوب جیسا صبر آپ کے اندر موجود تھا. آپ کے اندر وہ تمام کمالات مجتمع کر دیے گئے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ کے بعد صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے. آپ کے سامنے ابھی کتاب کا اجرا ہوگا, مقام صحابہ, عظمت صحابہ کے تعلق سے علماء دیوبند کا کیا موقف ہے, اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے, ان بزرگان دین کی کیا خدمات ہیں. اگر آپ صحابہ کو دین سے ہٹا دو گے دین نہیں بچتا ہے. صحابہ بنیاد ہے اسلام کی, صحابہ مرکز ہیں اسلام کے, صحابہ محور ہیں اسلام کے, کیونکہ یہی پیغمبر سے براہ راست روایت کرنے والے ہیں. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, صحابہ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں, صحابہ کے خلاف تبرہ کرتے ہیں, صحابہ کے تعلق سے اپنی بھڑاس کو نکالتے ہیں. یہ کام جو ان لوگوں کا تھا جو حضرت علی کو سب و شتم کیا کرتے تھے. ارے حضرت یہ صحابہ جنہوں نے اپنے آنکھ سے براہ راست نبی کی زیارت کی ہو, ان کا دل منافق کیسے ہو سکتا ہے. یہ صحابہ کہ ایسے تھے کہ پیغمبر وضو کر رہے ہیں دوڑتے تھے, اپنے ہاتھ میں
پانی لے کر کے اپنے بدن سے ملتے تھے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے آپ کے تھوک کو اپنے ہاتھ پر لیا، آپ کے تھوک کو اپنے جسموں پر ملا، آپ کے لعاب کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، آپ کے لعاب کو اپنی چوٹوں پر لگایا۔ یہ وہ صحابہ تھے، ان کے دل میں نفاق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر سے یہ محبت کرتے تھے، پیغمبر کو یہ چاہتے تھے۔ اپنا بچہ قربان کرنا آسان تھا، لیکن پیغمبر کی ذات پر کوئی آنچ آئے یہ برداشت نہیں تھا۔ بزرگان محترم، صحابہ کی عظمت بہت بڑی ہے۔ اس تعلق سے جمعیت علماء نے 24 اگست کو ایک میٹنگ کی لکھنؤ کے اندر۔ یہاں تمام موجود تھے وہ حضرات جو یہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود تھے، اور ایک بڑا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اکابر کے دور رس نگاہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ضرورت ہے لٹریچر کی اشاعت کی، اور تمام ان تحریرات کی لوگوں تک پہنچایا جائے۔ بندے ناچیز کو اس کی ذمہ داری دی گئی، اور یہ کہا گیا آپ کو ایک رسالہ تیار کرنا ہے۔ خدا کے فضل سے یہ رسالہ تیار ہوا، اور آج اس عظیم شخصیت کے بدست انشاءاللہ اجرا ہوگا۔ انشاءاللہ بیان علماء اکرام کے ہوں گے۔ یہ گزارشات تھی، خدا تعالی ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔